لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك فابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم اور برادران اسلام، اللہ پاک نے اس دنیا کی بنیاد فنائیت پر رکھی اور آخرت کو اللہ نے بقا پر مبنی رکھا. جب الفاظ دیگر دنیا مٹنے کے لیے بنائی گئی، آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنائی گئی، اور انسانوں کو یہاں پیدا کرنے کا منشا یہی ہے فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر باقی رہنے والی زندگی کی تیاری کر کے آؤ. اس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا. اس لیے دنیا کی چیزیں فنا ہوتی ہوئی نظر آئے کوئی تعجب کی بات نہیں. خواہ وہ کوئی ہمالیاں جیسے پہاڑوں، خواہ وہ شاہی محلات ہوں، خواہ وہ دین زیب آسمان پوش بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، یا خوبصورت کالونیاں قبرستان میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں. ان تمام کے پیچھے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس دنیا کو ایک دن مٹنا ہے، اور مٹنے کا وہ سبق یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت ایسے حالات لاتے ہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی ہر شے کو فنا کاری ہوگا، اور اللہ کی ذات ہی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی. حتیٰ کہ جلیل القدر فرشتے بھی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی اللہ موت دے کر دنیا سے مٹا دے. خواہ وہ جبریل فرشتہ جو زمین پر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سر آسمانوں کو لگتا ہے، جب پر کھولتا ہے تو مشرق اور مغرب بھر جاتے ہیں. خواہ وہ میکائیل فرشتہ، اس قدر بڑا فرشتہ جس کی صرف پیٹھ پر دریاؤں، سمندروں، تالابوں، کنوؤں، چشموں اور نہروں کا پانی رکھا جائے، پیٹھ پر ایک قطرہ نیچے نہیں گرے. اس لیے ہم کو ایسے حالات جو اس وقت دنیا میں آ رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ دنیا فنا کی طرف بڑھ رہی ہے. مٹنے کے دن اب اس کے قریب سے قریب تر ہو رہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ان نشانیوں میں زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، سیلابوں کا آنا، چلتے پھرتے انسانوں کا خبر میں اتر جانا اور خبر کا جز بن جانا، یہ سارے احوال ہوں گے. یہاں رک کر یہ بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آنے واحد میں انسان زمین میں کیوں دھستا ہے؟ ملبے اس پر گر جانے کی وجہ سے اس کے چہرے ہی کیوں بدل جاتے ہیں؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کی نافرمانی بڑھ جائے گی، لوگ حرام خوری میں مبتلا ہوں گے، کثرت سے شرابیں پی جائے گی، قتل و غارت گیری اس قدر عام ہوگی، مارنے والا کون ہے پتہ نہیں چلتا کہ لاش پڑی ہوئی ہے. مرد اپنی ماں کے مقابل میں بیوی کو ترجیح دینے لگیں گے، باپ کے مقابل میں دوستوں کو ترجیح دیں گے، اور زکوٰۃ دینا بوجھ بن جائے گا. دوسروں کی امانت کی چیزیں اپنی سمجھ کر بیجا اس میں خیانت کرنے لگیں گے. ناچ گانے بجانے عام ہو جائیں گے. مسجدیں جو خیر کی جگہ ہے وہاں بھی دنیاوی تبصرے تذکرے چلیں گے. لوگوں میں ادب و احترام مسجدوں کا ختم ہوگا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی. تو پھر لوگوں تم انتظار کرو زلزلوں کا، بلڈنگوں کے زمین میں دھس جانے کا.
انسانوں کے خبر میں اتر جانے کا، ان کے چہروں کے مست ہو جانا۔ صاحب فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اس موقع پر بعض لوگوں کے ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہو رہا۔ اس وقت کے جو زلزلے ہیں یا اس سے پہلے آنے والے سیلاب ہیں، کچھ فرعونی طاقتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہماری مصنوعی مشینوں کی وجہ سے ایسا کیا گیا، حتیٰ کہ کرونا وائرس کے زمانے میں بھی باضابطہ زہریلی مواد کو دنیا میں پھیلایا گیا، اور یہ فرعونی قانونی طاقتیں مرغوب کرنے، اپنی طاقت کا دھونس جمانے اور دجالی قوتوں سے مرغوب کرنے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ایسے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان بجائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف نظر کرنے کے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس وقت کا جو فرعونی دجال ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ اشکال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں گشت کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی عام کر دی جا رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی جو بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی شہنشاہیت کی جو بڑے سے بڑے انقلاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک، ہیبتناک، ہولناک جو مناظر ہیں، اللہ کسی ایک کو سبب بناتے ہیں۔ سبب الگ ہے، اس کے پیچھے مسبب الگ ہے۔ اگر آپ نے یہ سبق اچھی طرح ذہن میں رکھ لیا تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں کمزوری نہیں رہے گی۔ ساری دنیا مخلوق ہے، اللہ اس کے خالق ہے۔ اللہ فرعون کے بھی خالق ہیں، جس نے اللہ ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ قارون کے بھی خالق ہیں، جس کے یہاں خزانوں کے الغار تھے۔ اللہ نمرود کے بھی خالق ہیں، جس کی بادشاہت کا مشرق اور مغرب میں شور تھا۔ اللہ رب العزت بڑے سے بڑے دماغوں اور طاقتوں کے مالک ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے۔ اسباب کے طور پر اللہ کسی کو بھی استعمال کرے۔ ہمارا ایمان ہے اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق بنایا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق بنایا ہے۔ کچھ دماغیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کو مجرم بنا کر پکڑنے کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، اور اس میں بھی پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کا وہ ٹکڑا نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ دنیا انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا چاہیے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا کے بڑے سے بڑے جادوگر، دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسداں، دنیا کے بڑے سے بڑے طاقتور لوگ سب مل کر کسی کو ضرر پہنچانا چاہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکے۔ ہمارا ایمان ہے بندے بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان ہے دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ کے حکم کے بغیر یہ آتے اور جاتے نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے لقمہ بھی جب ہم کھاتے ہیں اور وہ منہ میں جاتا ہے اللہ کی اجازت لیتا ہے، ہضم ہونا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہضم ہوتا ہے، ورنہ یہ لقمہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ روئے زمین پر چلنے والی چیونٹی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم کی وہ قدرت اور اس کی طاقت میں ہے۔ ذرہ ذرہ کیوں نہ ہو، پروردگار کی قبض قدرت میں ہے۔ انسانوں کی کسی کے بس کی بات نہیں۔ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ اس کے خالق ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سائنسدان ہو یہ اللہ کی مخلوق ہے، سائنسدانوں کا دماغ ہو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، بڑے سے بڑے فنکار کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کا دماغ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے پیچھے کام کرنے والی طاقت اللہ کی ہے۔ جیسے نبیوں کے معجزے ہیں، نبیوں کے معجزے نبی کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، پر اس کے پیچھے بھی اللہ کی طاقت کار فرما ہے۔ وہ بلقیس کا تخت جو 30 آدمی بھی مشکل سے اٹھا سکتے ہیں، آنے واحد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب عاصم بن برقیہ کو حکم دیا تو وہ کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے
میں لے کر آتا ہوں کہ میرے پاس علم ہے، اللہ کا وہ عطا کردہ علم ہے، میرا اپنا علم نہیں ہے۔ جب وہ تخت سامنے آیا تھا، سلیمان علیہ السلام جیسا شہنشاہ، سلیمان جیسی عظیم الشان ہستی جن کے ہاتھ میں مشرق اور مغرب حکومت تھی، تب کہا تھا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ ہوا سلیمان کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، آزما کر دیکھتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں، کرامات بھی جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ اصحاب کہف جو 309 سال تک اللہ نے ان کو غار میں سلایا، 309 سال تک غار میں سو کر جب اٹھے ہیں تو یہ کہنے لگے شاید ایک دن ہو گیا ہے یا آدھا دن ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۔ اللہ نے کیا نظام بنا دیا تھا، ادھر حکم دیا تھا سورج کو، سورج خبردار جب تو نکل رہا ہو ذرا راستہ کاٹتے ہوئے نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری شعائیں میرے محبوبوں کے دل میں خلل نہ ڈالیں۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب ڈوبتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ ذرا ادھر ان کے دین میں فرق نہ پڑے۔ اللہ پاک نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں کروٹ کے ساتھ ساتھ 309 سال تک پروردگار عالم نے سلایا ہے۔ یہ خدا کی کیسی عظیم الشان قدرت ہے۔ اس لیے جتنے بھی مصنوعات والے دعوے کریں، ہم یہی کہیں گے یہ مصنوعات خدا کی مخلوق ہے، اس کے پیچھے خالق کا حکم کار فرمان۔ اللہ جس سے بھی کام لے کر امتحان میں ڈال دے۔ فرعون جو ہے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ نے بہت سی چیزوں میں اس کا ساتھ دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دجال بھی آئے گا کچھ ایسے چیزیں لے کر جس کو دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھ بیٹھے۔ ہاں، آپ نے سنا ہوگا اللہ والوں کی کرامتوں کے تذکرے، یہ مشہور واقعہ بار بار سنتے ہیں۔ ایک بزرگ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے، تو بیوی نے کہا کہ تم بھی کون سے بڑے بزرگ بنے بیٹھے ہو؟ میں نے تو کیسے اللہ والے کو دیکھا ہے جو آسمان پر اڑتے ہوئے میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو شوقے وہ تھے، وہی بزرگ تھے جو اڑ رہے تھے۔ بیوی سے کہا تجھے پتہ نہیں ہے وہ کون تھے؟ وہ دراصل میں ہی تھا۔ تب کہنے لگی ہاں اس لیے تھوڑا ٹیڑھا میڑھا اڑ رہے تھے۔ آج ایسی کرامتیں کیوں نہیں؟ آج ایسی کرامتوں کے تذکرے کیوں نہیں؟ بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے دجال جب آنے کا زمانہ قریب ہوتا ہے تو ایسی کرامتیں اللہ بند کر دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ دجال کو بھی کوئی بزرگ صاحب کرامت سمجھ کر پیچھے ڈالے نہ لگے، مگر اللہ والے ہیں ضرور اپنی جگہ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ڈرو تم اللہ سے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ معلوم یہ ہر زمانے میں ایسے اللہ والے سچے لوگ موجود ہیں، تبھی تو اللہ نے ان کو ڈھونڈ کر ان کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو بھائیو اس وقت دجالی فتنے ظاہر ہونے والے ہیں، اس سے پہلے دجالی قوتیں ظاہر ہو کر مرغوب کرنے کی اور اہل ایمان کے ایمان کو سلب کرنے کی کوششیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے جب دجال آئے گا ایسے ایسے کرتوت دکھائے گا کہ مومنوں کے ایمان میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا۔ ایک مومن ہوگا جو سامنے آئے گا تو اس مومن کو وہ ایسی تلوار مارے گا کہ اس کے 2 حصے ہو جائیں گے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ پھر اس کے بعد دجال اس کو زندہ کرے گا، کہے گا کیا آپ مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ مومن کیا کہتا؟ اب تو پکا یقین ہو گیا تو دجال ہے، اب تو پکا یقین ہو گیا تو دجال ہے، میں تجھے نہیں مانوں گا، کیا کرتا ہے کر دے۔ اس کے بعد اس مومن پر اس کا ہاتھ بھی نہیں چل سکے گا، ناکام ہو جائے گا۔ ایسی دجالی طاقتوں پر مرغوب نہیں ہونا۔ ہم یہ کہیں گے صاحب یہ بھی ہماری مولا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کے پیچھے خالق کی کارستانی ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، پوری دنیا کی طاقت اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو ضرر پہنچانا چاہے ضرر نہیں پہنچا سکتے، اگر اللہ کی اذن ہے اجازت ہے تبھی وہ ضرر پہنچا سکتے۔ بھائیو ایسے جب فتنے رونما ہو رہے ہو، ایسے زلزلے جب آ رہے ہو، ہر آدمی کو اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے، اپنی زندگی کے چال ڈھال کو، دور و طریق کو، رہن سہن کو، اعمال اور افعال کو، اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری موت کیسے آنے والی ہے۔ آپ دیکھ کر سبق سیکھیں زلزلوں سے اللہ کی قدرت کیسے سامنے آ رہی ہے۔ وہ اللہ وہ قدرت والے ہیں، حیات کے زندگی کے نقشوں کو موت میں بدل کر رکھ دیں، موت کے نقشوں میں اللہ حیات دے کر بدلا دے۔ کتنے لوگ چل رہے تھے، پھر رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بس
اسی حال میں اللہ رب العزت نے موت مقدر میں رکھا، آنے واحد میں لقمہ اجل پا گئے، اور پھر ان کے لیے وہی گھر جو راحت کا سبب تھا، سکون کا سبب تھا اور خوشی کا سبب تھا، اسی مسکن کو اللہ نے قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ اللہ قدرت والے۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ سب کے سب مر گئے ہوں، او خدا کی کیسی عظیم قدرت ہے، جس کو موت آنا ہے وہی مرا ہے، جس کی موت مقدر میں نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے گھنٹوں بلکہ کئی دنوں، ایک ہفتے تک بھی پروردگار بغیر کوئی لقمے اور پانی کے، بغیر کسی گھونٹ کے زندہ رکھ کے بتا دیا۔ ملبے کے وہ نقشے بھی سامنے آتے ہیں، لوٹے کھڑے ہوتے ہیں، ایک باپ دیکھتا ہے بچی کے آدھے حصے پر ملبہ پڑا ہوا ہے، پیاس کے لیے وہ ترس رہی ہے تو شیشے منہ کو لگایا ہوا ہے، اس حال میں وہ اپنی پیاس بجھا رہی ہے، کچھ ملبے ہٹائے گئے تو کہیں سے بچے بھاگتے ہوئے، کہیں سے ریگتے ہوئے، کہیں سے چلتے ہوئے باہر آ رہے ہیں۔ خدا کی کیسی عظیم شان قدرت ہے، اس میں سبق سیکھنا ہے۔ اللہ قادر قدرت ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ ضروری ہے پتہ نہیں کس کی زندگی کی آخری گھڑیاں اور رات کی آخری گھڑیاں ہوں، زندگی کی کون سے دن کی گھڑیاں اور آخری گھڑیاں ہوں۔ اس لیے آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جیسے اعمال کرے گا ویسے اعمال کے ساتھ مرے گا، جیسے اعمال کے ساتھ مرے گا اسی اعمال کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے گا۔ ہمارا جینا اعمال کے ساتھ، آپ گھروں کو گناہوں سے بچاؤ، گھر کے ماحول کو بدل دو، پابند کر دو بچوں کو، آخری وقت میں رات میں کھانا کھانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں سناؤ اور کتابیں پڑھو، اللہ کی کچھ تفسیر کرو، قرآن کی آیات کے ترجمے کرو، نبی کی احادیثیں پڑھ پڑھ کر سناؤ۔ اس کے ذریعے ہمارے گھروں میں، بچوں میں، گھر کی عورتوں میں دین کے جذبات پیدا ہوں گے، اور رات ہوتے ہی کہہ دینا کہ بیٹا یہ وقت سونے کا ہے، فون بند کر دو۔ یہ بیماریوں کا، دین بھی اس سے برباد ہو رہا، دنیا بھی اس سے برباد ہو رہی، آخرت بھی برباد ہو رہی، صحت بھی برباد ہو رہی ہے۔ گھر کی پابندی کے ساتھ گھر میں تعلیم کے ماحول کو عام کر دیا جائے، اس طرح نمازیں چھوٹنے نہ پائے، ذکر اذکار چھوٹنے نہ پائے، تلاوت قرآن چھوٹنے نہ پائے۔ آپ فکر کے ساتھ کرتے رہیے، انشاءاللہ جب موت بھی آئے گی تو انہیں اچھے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن پر اعمال کا غلبہ ایسا سوال رہتا ہے، بے ہوشی میں بھی نماز جاری ہے، بے ہوشی میں بھی ذکر جاری ہے، بے ہوشی کی حالت میں زبان اللہ اللہ کہہ رہی، خدا کو کیا ترس آتا ہوگا۔ ایک اللہ کا بندہ مصلی روزانہ نماز کے لیے بلا ناغہ گاڑی پر بیٹھ کر فجر کی نماز کے لیے عزیزیہ مسجد جایا کرتا تھا، بالکل تہجد گزار تھا، نمازوں کا پابند تھا۔ اچانک یہ ہوا کہ ادھر سے کوئی نوجوان گاڑی لا کر ٹکرا دیا تو ضعیف تھے، جا کر سر ٹکرا گیا، بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہیں۔ پولیس والوں نے جب اٹھایا یہی سمجھا میری نماز کے لیے مسجد میں پہنچاؤں، سر سے خون نکل رہا ہے، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اسی حالت میں غشی میں پھر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تم جیسے کر جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو نیکی کے اعمال کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ کس قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ جو گناہوں کی عادت اس قدر پڑی ہوئی ہے، مر بھی رہے ہیں تو گناہوں کے ساتھ مر رہے ہیں۔ بس بھائیو سبق سیکھنا ہے۔ پروردگار عالم جتنے لوگ اس وقت وہاں پریشان ہیں، ترک میں اور اسی طرح سیریا میں، اللہ سب بے سہاروں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان، ہمارے تقوی اور ہمارے اسلام کی موت تک حفاظت فرما۔ اے رب کریم باطل ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے ہمیں ڈرا رہا ہے، اے اللہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ہی کی ذات ہے جو سب سے بڑی شہنشاہوں کی شہنشاہ ہے، مالکوں کے مالک ہے، حاکموں کے حاکم ہیں۔ اے رب کریم آپ پر کامل ایمان نصیب فرما، کامل ایمان نصیب فرما۔ دنچاری طاقتیں اے رب العالمین بہت دن دنا رہی ہیں، اپنے کرم سے مولا ان طاقتوں سے پوری امت کی حفاظت فرما، فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم بہت سے لوگ اس وقت پریشان ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں 20,000 یا 25,000 سے متجاوز نعشیں نکل رہی ہیں۔ اے رب کریم ان سب کی تو مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو بچے یتیم ہو گئے، جو بے سہارا ہو گئے، اے اللہ جو بے مکان اور بے دکان ہو گئے، اپنے کرم سے ان سب کی نصرت فرما، ان سب کی تو مدد فرما۔ اے اللہ سارے بے سہاروں کے آپ ہی سہارا، اے اللہ سارے بے سہاروں کے آپ ہی سہارا۔ اے اللہ یہ حالات آپ لاتے ہیں ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے۔ اے اللہ ہم سب کو سبق سیکھ کر اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس وقت ہمارے گھر جہنم کے نمونے بنے ہوئے ہیں، اے اللہ بچوں کو ہدایت دے دے، گھر کی عورتوں کو ہدایت دے دے،
اے اللہ اپنا ڈر پیدا کر مولا، ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا حکم نہ ہو، آپ کا فضل نہ ہو، ہاتھ اٹھا کر بس تیری بارگاہ بھیک مانگتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بدل دے، گھر کی عورتوں کی زندگیوں کو بدل دے۔ اے اللہ نماز با جماعت کی توفیق عطا فرما، گھر کی عورتوں کو نماز کا پابند بنا، ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ اے رب کریم بہت خطرناک دور چل رہا ہے، بہت سے لوگ بے ایمان بن رہے ہیں۔ اے اللہ ایسے وقت ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کو ارتداد کی لعنت سے بچا لے۔ اے اللہ سب سے بڑا قیمتی ایمان کی دولت ہے، اس ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے جانے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔